خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے، نبیوں سے وعدہ لیا. کیا لیا؟ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور میرے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول تمہارے پاس آئے، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، جو تمہیں دیا اس کی تصدیق کرنے والا ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ان پر ضرور کہ ضرور ایمان لانا ہے، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی مدد بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنا ہے. اب آپ بتائیے جو ایمان لائے وہ کیا کہلائے گا؟ بھائی جو ایمان لاتے سے کیا کہتے ہیں؟ مومن. ایمان لانے والا کیا کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے نا بھائی. جو ایمان لائے گا وہ مومن ہوگا نا. اب یہ نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرے رسول پر ایمان لانا ہے. اب انبیاء ایمان لائے، آدم ایمان لائے، کیا کہلائیں گے؟ مومن. حضرت نوح مومن، حضرت ابراہیم مومن، حضرت موسیٰ مومن، حضرت عیسیٰ مومن، حضرت ایوب، یعنی 1,24,000 انبیاء یہ مومن ہیں. بتائیے اس نبی کی امت میں امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا. اب میں عربی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جلدی گزر جاؤں. فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی حیرت دیکھنا چاہے، موسیٰ کا زور دیکھنا ہے، عیسیٰ کا تقویٰ دیکھنا چاہے، یوسف کا کمال دیکھنا چاہے، میرا کمال دیکھنا چاہے، فلینظر الى وجه علی ابن ابی طالب. کسی نے اس کا ترجمہ جو ہے خوب کیا ہے کہ محمد کے پسینے سے نبی بنتے ہیں. وہ قطرے جو آئے تھے سجدہ کیا تو اسے انبیاء بنائے، مکہ زمانے میں گنجائش نہیں ہے. محمد کے پسینے سے نبی بنتے ہیں. اللہ جنہیں چاہے وہ ولی بنتے ہیں. بکھرے ہوئے اوصاف، بکھرے یعنی الگ 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 بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتے ہیں. کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے دین اسلام پر اور پھر اس دین کو پسند بھی کیا. تکمیل تک پہنچانا ہے نا بھائی. دین آدم سے اس کی ابتدا ہوئی اور پھر وہ دین کا کام ہوتا رہا، عمارت تعمیر ہوتی رہی نا بھائی. اب یہ ادھوری رہ گئی یا مکمل ہو گئی؟ جب مقام خلد قدیر پہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. اليوم آج کے دن، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. صلوات تیرے مل کے لگا ہوا اللہ راضی ہو تو دین کامل ہو گیا. دین کامل ہو گیا. اب چاروں طرف سے حملے ہونے شروع کہ دین کو مٹا دیا جائے، دین کو پہنچا دی. میں جو قربانیاں لگی ہیں اور دین کو بچانے سے کہا تھا کہ ہم چند دن کے مہمان ہیں، اس کے بعد ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے. یہ زمین ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں اور تم سے وصیت کرتے ہیں. ایک یہ کہ جب یہ ہمیں شہید کر کے کافرے چلے جائیں نا تمہیں ہمیں دفن کر دینا.
ازادارو یہ بات آ گئی اسے دن پاک کر رہا ہوں ہمیں دفن کر دینا. دوسرا یہ کہ سواری کرنے زیارت کے لوگ آئیں گے 3 دن انہیں مہمان رکھنا, ان کا خیال رکھنا, ان کا احترام کرنا, ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا. یہ مولا آپ کے لیے وصیت کر رہے ہیں. آپ بھی جاتے نا, یہ مولا کی وصیت کا اثر ہے. مولا سب کو بنا نہیں جائے, ہر جگہ پر مولا کے فیصلہ بنا ہوا ہے. چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئے, مولا کے مہمان ہیں, مولا کے عزادار ہیں. عزاداروں یہ میں نے سب سے کہا تھا. بہرحال 2 محرم کو مولا کربلا پہنچے ہیں, زمین خریدی ہے. 4 محرم کو عزاداروں یہ فوجی آنے لگی. پہلے بھی ساتھ تھے جنہوں نے روکا تھا راستہ, لیکن 4 محرم سے خیمے جو نہر فرات پر لگائے تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے. عزاداروں 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. 7 محرم سے عزاداروں پانی بند کر دیا گیا. اور پھر 8, 9, 10 گزر گئی نا. اب 10ویں کو قربانیاں شروع ہو گئی, 10ویں کو قربانیاں شروع ہو گئی. عزاداروں کبھی انصار جاتے ہیں, مسلم بن اوسرا جا رہے ہیں, کبھی جناب بھول جا رہے ہیں, کبھی حبیب بن مظاہر جا رہے ہیں. جو بھی جاتا تھا جب گھوڑے سے نیچے آتا حسین کو سلام دیتا, مولا میرا سلام. مولا جاتے اور اس کا لاشا اٹھا کر لاتے گنج شہدا میں. اداکاروں جب یہ سارے شہید ہو گئے, اب بنو ہاشم کی باری آ گئی. کبھی علی اکبر گئے, کبھی قاسم گئے, کبھی مولا محمد گئے, آخر جناب عباس بھی چلے گئے اور حسین میں توبہ نہ رہ گئے. میرے مولا اکیلے رہ گئے. پہلے میرے مولا اگر جاتے تھے سوار ہوتے تھے نا, ایک کو بناتے تھے 18 آ جاتے تھے. لیکن اب جب مولا جہاں آئے نا, اب مولا نے فرمایا یمین و شمالا, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, فلم یرا احدن سوائے نقشوں کو کوئی نظر نہیں آیا. امام نے ایک دفعہ فریاد بلند کی, خلاصہ کیا, ہم من ناصرین ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. عزاداروں کسی نے جواب نہیں دیا. مولا نے پھر انداز بولا, ہر میوری سے جاؤ, ہے کوئی ہماری فریاد سننے والا. یاران خیمے میں پہنچی. عزاداروں خیمے میں کوہرام پتا ہو گیا. مولا حسین نے جب بیویوں کے رونے کی آواز سنی نا, وہاں سے خیمے میں تشریف لائے اور آ کر عجیب انداز دیکھا. جھولے کے چاروں طرف بیویاں کھڑی ہوئی اور ایک شخص نہ طرف رہا ہے تو جھولے میں آرام نہیں کرتا, جھولے سے گرا دیتا ہے. امام نے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے؟ تو ثانیہ زہرا نے فرمایا, بھائیا جب سے تو نے اس سے واسطہ بلند کیا ہے اصل آرام نہیں کرتے جھولے میں, علی اصغر طرف رہے ہیں. عزاداروں مولا نے علی اصغر کو اٹھایا, مولا نے اصغر کو اٹھایا عزاداروں اور لے کر جانے لگے. جناب رفاعت آگے بڑھی. آقا صبح سے دیکھ رہی ہوں, جو گیا ہے واپس نہیں آیا, جو گیا ہے واپس نہیں آیا. ایک دفعہ مجھے دے دیجیے, میں اسے ذرا سنبھال کر بھیجوں گا. اللہ نے اٹھایا, خیمے میں لائی. عزاداروں پانی تو تھا نہیں, نالے میں تنگی کی ہوگی اور ان کو فوجی بنا دیا. عزاداروں آپ لے جائیے آقا, اب لے جائیے آقا. امام حسین علی اصغر کو لے کر چلے ہیں. عزاداروں فوجی دامن جان دیا تھا نا, اب آقا دامن اور ہاتھوں میں لے کے جا رہے ہیں. ظالم سمجھے کہ شاید حسین قرآن لا رہے ہیں. عزاداروں لیکن جب اب آقا دامن اٹھا تو ناطق کے قرآن کا آخری ہوتا تھا. عزاداروں امام حسین نے فرمایا, کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں, تمہارے نزدیک اگر میں مجرم ہوں تو اس بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے نا, اس کو پانی پلا دو. کوئی ایتم میں سے صاحب اولاد تو اسے پانی پلا دے.
پھر مقتل کی کتابیں بتاتی ہیں پھر میرے مولا نے علی اصغر کو گرم زمین پر رکھ دیا، اب نیچے بچھا کے آگے دل میں سے اگر یہ تمہارا خیال ہے کہ میں پی لوں گا آؤ خود پلا کر جاؤ، لیکن جب کوئی نہیں آیا میرے مولا نے اٹھایا اور اٹھا کر فرماتے ہیں اے اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، تو حجت تمام کر دے، اپنے پیاس کا اظہار کر دے، اپنے پیاس کا اظہار کر دے۔ علی اصغر نے لشکر اختیار کی طرف رخ کیا اور سوچی ہے کہ اپنے زبان کو پھیرایا، زبان کا پھرنا تھا اداکارے جو سامنے اللہ تھے وہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ جب ہمارے ساتھ نے دیکھا نا کہ لشکر میں بغاوت ہوا چاہتی ہے، حرملا سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو بند کر دے، منقطع کر دے۔ اس ظالم نے کمان میں تیر ڈالا، 3 نوکوں والا تیر۔ تاریخ نے بتایا یہ وہ تیر ہے جس سے حیوانوں کو شکار کیا جاتا ہے، حیوانوں کو شکار کیا جاتا ہے، جیسے ہرن ہے یا شیر ہے یا چیتا۔ یہ بچوں پر استعمال نہیں ہوتا، یہ اس کے ہاتھ سے تیر گر گیا، ہاتھ بلج گئے۔ وہ میرے ساتھ کہتا ہے تو کتنا تیر انداز ہے، بہادر ہے، تیرا ہاتھ کیوں لگ رہا ہے؟ کہا ذرا خیمے کی تناب کی طرف دیکھ۔ میری نظر جا پڑی، جب میں نے لوگ کو کمان میں تیر ڈال کر کھینچا تو وہ کنات ہل رہی ہے اور ایک صدا آ رہی ہے، اپنا تیر بھی دیکھ، میرا شریر بھی دیکھ، اور میرا شریر بھی دیکھ۔ آخر اس نے تیر چلایا، تاریخ نے بتایا یہ تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، حسین کا بازو چھنا، گلا چھٹ گیا، نالی زخمی ہو گیا، فن کھانا بسبیے علایت حسین، اتنا بجنی تیر تھا علی اصغر الٹ کے رہ گئے بابا کے آپے پر۔ تاریخ نے بتایا اگر حسین قابو نہ کرتے یہ تیر اللہ جانے کہاں لے جا کر گرا تھا۔ میرے مولا نے وہ تیر نکالا، میرے مولا نے وہ تیر نکالا۔ اگلے سال پتہ نہیں مل جانے ہوگے نہیں رہیں گے، یہ موقع ملے نہ ملے، آپ دل کھول کر پوچھا دے۔ امام حسین کی غربت پر ہوئے، علی اصغر کی غربت پر ہوئے۔ جب تیر لگا میں آپ اور مولا نے تیر نکالا نا، چند قطرے خون کے نکلے، میرے مولا نے ان کو اپنے چلو میں لیا، ارادہ کیا کہ زمین کی طرف پھینکو، زمین لڑ رہے کہ مولا مجھ میں اس معصوم کے خون برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ ارادہ کیا آسمان کی طرف، آسمان لڑ گیا، مولا بارش نہیں ہوگی۔ مولا نے کیا کہا ان کا آسمان کے رانی زمین نہیں، اصغر تنالخوں کا ٹھکانا کہیں نہیں، اپنی تعریف بنا کامنا جا کے بھاگ جاؤں گا، وزارت میں جاؤں گا۔ آبادہ دارے مولا حسین اصغر کو لے کر چلے۔ آپ عاشورہ کے دن اعمال کرتے ہیں نا، کبھی آگے انا للہ پڑھتے ہوئے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے، ساتھ مرتبہ مولا خیمے کی طرف جانا چاہتے، پھر واپس آتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا خطرہ ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی؟ ابھی گھر انتظار ہے بیویوں کو کہ علی اصغر کس حالت میں آتا ہے۔ حسین واپس ہوئے، دروازے پر وہ ماں انتظار کر رہی تھی، جناب سکینہ بھی انتظار میں تھی، لیکن جب دیکھا
بہت اتار دی میرا جھوٹ کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا رباب کہتی تھی اصغر کمال کر دینا حسین جو